ایک بچے کی جان کو جس طرح ایک بچی کی عزت کو استعمال کر کے اپنا کیس بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی. آنیسٹلی دس از ہاریفائنگ. آپ کی سیاست اس حد تک گر چکی ہے کہ آپ کو اب لاشوں پہ کھڑے ہو کے سیاست کرنی ہے آپ نے, یا بیمار بچوں کے اوپر ایکسیڈنٹس پہ کھڑے ہو کے آپ نے سیاست کرنی ہے, کسی کے خاندان کے اوپر آپ نے کھڑے ہو کے اپنی سیاست تعمیر کرنی ہے, اپنی ڈوبتی ہوئی سیاست. اور میں آپ کو بتاؤں, جو اسلام آباد میں یہ لوگ آگ نہیں لگا سکے, جو یہ KPK سے حملہ آور ہوئے اور جو یہ آگ پنجاب میں نہیں لگا سکے, وہ انہوں نے اس بچی کو استعمال کرتے ہوئے یہ آگ لگانے کی کوشش کی. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ چیف ایگزیکٹو اس صوبے کا ایک جیتا جاگتا انسان ہے جس کو اپنے عوام کا خیال ہے, جس کو اپنے عوام کی, اپنی بیٹیوں کی, اپنی بہنوں کی, اپنی ماؤں کی عزت کا, اپنے خاندانوں کی عزت کا خیال ہے. یہاں پر ہم سیاست چمکانے نہیں بیٹھے ہوئے. سیاست کی ایک لمٹ ہوتی ہے. سیاست خدمت کا نام ہے, انسانیت کا نام ہے. سیاست حیوانیت اور شیطانیت کا نام نہیں ہے. اور اگر آپ کی سیاست حیوانیت اور شیطانیت تک آ جاتی ہے تو آپ کو پھر وہیں ہونا چاہیے جہاں آپ اس وقت ہیں. میرے لیے بطور ماں اور چیف ایگزیکٹو یہ بہت ڈسٹربنگ بات ہے. تو میں آپ کے توسط سے ایک میسج دینا چاہتی ہوں کہ جو اس میں انوالوڈ ہے اس کو میں چھوڑوں گی نہیں. جو اس کے اندر صحافی انوالوڈ ہے, ولاگر انوالوڈ ہے, جو اکاؤنٹس اس میں انوالوڈ ہے, جس نے یہ پرووک کرنے کی کوشش کی ہے, جس نے یہ انسائٹ کرنے کی کوشش کی ہے, جس نے اس بچی کو اس کے والدین کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے, سارا آپ کے سامنے یہ پورے اکاؤنٹس ہم نے نکلوا لیے ہیں. ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا, کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے, میرے اوپر آپ جو مرضی بات کریں, میں ریاکٹ نہیں کرتی. لیکن جہاں پر کسی کی بیٹی کا سوال آ گیا, کسی عزت دار خاندان کا سوال آ گیا, تو یہ میں ہونے نہیں دوں گی انشاءاللہ. اس حد تک آپ کی سیاست اگر گر گئی ہے تو آپ کو چہرہ اپنا شیشے میں گھناؤنا, آئینے میں چہرہ دیکھنا چاہیے. آپ کو شرم آنی چاہیے اس چیز کے اوپر. اور پھر ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ بڑے آرام سے, جو 9 مئی میں بھی ہوا کہ بچوں کو آگے لگا کے, کارکنوں کو آگے لگا کے, خواتین کو بھڑکا کے آگے لگا کے, اسٹوڈنٹس کو آگے لگا کے, آج وہ جیلوں میں جل رہے اور وہ یہ سب آرام سے بیٹھے ہوئے خیبر پختونخوا میں اکٹھے ہو کر یہاں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. یہ بھی یہی ہوا ہے, بچوں کو پرووک کر کے, اسٹوڈنٹس کو پرووک کر کے انہوں نے ان اسٹوڈنٹس کو آج مشکل میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو میری اپنے جو طلباء ہیں, طالبات ہیں, ان سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنی حکومت پہ یقین رکھیں. آپ کا فیتھ ہونا چاہیے کہ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, بلا تفریق آپ کی جان, آپ کی آبرو, آپ کا مال, آپ کی عزت کی حفاظت میری ذمہ داری ہے, اور وہ ذمہ داری سے میں غافل نہیں. اور کوئی کویسچنز پلیز؟ جی وعلیکم السلام. میڈم اس میں تو کوئی شک نہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ جو شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی سازش تھی, مگر اس کے علاوہ جب سے آپ نے بطور چیف منسٹر اپنا یہ عہدے کو سنبھالا ہے, ہم نے دیکھا کہ جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ نے بہت سے انیشیٹوز لیے, جن میں بائکس کی ڈسٹریبیوشن ہے, لیپ ٹاپ کی تقسیم ہے, اس کے علاوہ فار ایگزامپل اب لیپ ٹاپ کی تقسیم ہے, یا بچوں کے جو گیمز کمپٹیشن ہے اس حوالے سے آپ کے انیشیٹوز ہیں. اب بات یہ پوچھنی ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ابھی تک کتنے پکڑے جا چکے ہیں, کیونکہ اس بات کو آپ کے کرٹیک بھی مانتے ہیں کہ مریم نواز جو کہتی ہیں وہ کر کے دکھاتی ہے. یہ اندازہ ہو سکے کہ ابھی تک کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں جو اس میں ملوث ہیں؟ دیکھیے عثمان, میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم نے وہ ٹریک ڈاؤن کر لیا ہے. بہت سارے اکاؤنٹس ہمارے پاس آ گئے, کچھ کی میں نے آپ کو دکھائی. جب ان کو پتا چلا کہ ایکشن لینے لگی ہے حکومت تو انہوں نے بالکل اپنا سٹانس بدل لیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. اور پہلے یہ پروپیگیٹ کی نیوز کے خدا نخواستہ اس بچی کی موت ہو گئی, اور پھر جب پتا چلا کہ وہ سامنے آ چکا ہے کہ وہ بچی وہاں پر نہیں ہے, کیونکہ میڈیکل ریکارڈ بھی یہ شو کرتا ہے, باقی بھی جو تمام ایویڈنس مل گیا کہ وہ بچی تو 2 تاریخ سے ICU میں پڑی ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر وہ بچی, ایک اور کوئی 2 بچیوں کا نام لیا, ان کا بھی کوئی, ایک کا نام مناہل تھا اور دوسرے کا نام کیا تھا, کنزا, کوئی کنزا بچی ہے. پھر ان دونوں بچیوں کے پیچھے وہ لگ گئے کہ وہ واقعہ انہوں نے کریٹ کر لیا, اس کا وہ وکٹم وہ ڈھونڈ رہے ہیں, اور آج تک ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن ان کو وکٹم نہیں مل رہا. میں تو یہ حیران تھی جب شروع میں یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی, تو میں اس لیے خاموش رہی کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعہ واقعی ہوا ہوتا ہے, والدین کبھی پردہ ڈالتے ہیں, یا پولیس کبھی جو کسی کی سائڈ لے لیتی ہے, کبھی صحیح طرح انویسٹیگیشن سامنے نہیں آتی, ثبوت نہیں ہوتے.
تو میں نے تو ہر طرح سے کھنگال کے دیکھ لیا ہے, وہاں تو کوئی وکٹم ہے ہی نہیں. مطلب قتل ہوا ہو کسی کا اور آپ کو جو مقتول ہے وہ نہ ملے اور آپ کہیں جی قتل ہوا ہے, تو وہ تو پوری کہانی گھڑ کے اس کے بعد وکٹم کی تلاش کر رہے ہیں, اور آج تک تلاش میں ایک فیل ہوا, دوسرا فیل ہوا, تیسرا وکٹم, وہ وکٹم ڈھونڈ رہے ہیں ابھی تک. تو میں عثمان یہ ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں, اور پی ٹی آئی کے جو پیڈ صحافی جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو ابھی جیل کاٹ کے آئے ہیں اپنی جھوٹ کی پاداش میں لیکن باز نہیں آتے, انہوں نے کہا کہ دودھ پلاتے پلاتے یہ خون پلا دیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ دس از کالڈ انسٹیگیشن, دس از کالڈ انسائٹنگ ٹو میوٹنی. یہ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ انسائٹ کر رہے ہیں, یہ کس چیز کے اوپر انسائٹ کرے, وہ واقعہ جو ہوا ہی نہیں, اور بچوں کو اسٹوڈنٹس کو بطور ایندھن استعمال کر رہے ہیں, اور وہ اسٹوڈنٹس کو اگر خدا نخواستہ وہ کل کو کسی مشکل میں آ جاتے ہیں تو کون ہے ان کو بچانے والا؟ یہ اسٹوڈنٹ جو یوز ہوئی ہے, جس کی انہوں نے ویڈیو کو ایڈٹ کیا اور اس کو کہا ہے کہ بولو بولو, یہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ان بچوں کے پیچھے کوئی ہے جو ان کو پرووک کر رہا ہے. جی میڈم, میرا نام یونس پاٹ ہے. تو میں آنیسٹلی آئی ول بی ویری انسپیئرنگ. میں اس معاملے میں اس کو میں آخر تک جاؤں گی, اور جو اس میں انوالوڈ ہے اس بچی کو بدنام کرنے میں اور یہ روایت ڈالنے میں, ان کو میں چھوڑوں گی نہیں. اچھا میم, جی میڈم, اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ایک منٹ, ڈیفامیشن لا کے اوپر میرے پہ کتنی تنقید ہوئی اور میڈیا کی جانب سے ہوئی. کچھ میں تنقید کو تعمیری طور پہ لیتی ہوں, لیکن اب آپ کو پتا چلا ہے کہ ڈیفامیشن لا کتنا ضروری ہے. آپ ڈیفامیشن لا کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں گے, آپ ہمیں نہ پکڑنا. اچھے صحافی جھوٹ نہیں بولتے. اچھے صحافی جو ہیں وہ جو ایویڈنس کے بغیر, پروف کے بغیر بات نہیں کرتے. تکلیف ان کو ہے جو جھوٹے صحافی ہیں, جو صحافیوں کا لبادہ اوڑھ کر ان کا کام ہی ملک میں آگ لگانا ہے, انتشار, وہ کسی ایجنڈا پر ہے. تھینک یو. جی میڈم, میرا نام یونس پاٹ ہے. میں بات تو میں پہلے اس کی انکوائری میں نے کمپلیٹ کر لی ہے, اس کے بعد اب مزید انکوائری کی ضرورت نہیں. فیکٹس خود بول رہے ہیں, ایویڈنس کافی ہے, اور انکوائری کی ضرورت نہیں. اور امپارشل انکوائری ہوئی ہے جس کو آپ سب نے, میڈیا نے, آپ سب نے پہلے ہی, اگر ضرورت پڑی تو اس کو بھی میں دیکھ لوں گی. جی اچھا میم, آپ اکثر پکڑ لیتے ہیں, یعنی یہ بلاگرز ہے جو بھی ہیں, یہ جنہوں نے اکاؤنٹ سے یہاں پر بیٹھ کر لگایا, بچوں کو پکڑے جائیں گے, لیکن پھر وہ عدالتوں آ جاتے ہیں. یہ اس کا کیا؟ میری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے یہ ریکویسٹ ہوگی, یا اگر وہ کوئی اور جیورسڈکشن کا کوئی بھی ہائی کورٹ ہے, اس سے یہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ خدا را یہ سب کے بچوں کا معاملہ ہے, سب کے جان اور مال اور عزتوں کے تحفظ کا معاملہ ہے. اس میں جو کلپریٹس ہیں آپ انشور کریں کہ وہ بچ کے بھاگنے نہ پائیں. جن کے خلاف irrefutable ایویڈنس ہے آپ انشور کریں کہ وہ بچ کے بھاگنے نہ پائیں.